بالعالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ومن من خیر يعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا أولی الألباب وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله وكفرنا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے جو آیات پڑھی گئی ہے، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے اس میں، اور اس کے بعد پھر سورۃ البقرہ ہے، سورہ الممتحنہ، 3 مقامات سے آیات پڑھی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی، چونکہ کل یوم العرفہ ہے، اصل حج کا دن ہے، الحج عرفہ، عرفات کے میدان میں رکنا ہی، وہاں پہ ٹھہرنا ہی دراصل حج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور اس کے جو مناسک ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کیا ہے، پھر اس کے مناسک کیا ہے، اور یہ حج کے جو 5 دن ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز مطلوب ہے، احرام باندھنے سے لے کے قربانی دینے تک 5 دن ایام حج کے ہیں، اس طرح اس کے ایک ایک رکن میں، مناسک میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ حج پورے کا پورا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ اسلام کے متعلق بھی بات کہی گئی کہ اسلام، دین اسلام جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت ہے، جو قرآن میں بات آئی اس کی سورہ حج کے آخری رکوع میں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، یہ دین اسلام تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قربانی کے متعلق صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ قربانی کیا چیز ہے، ما ہی الاضاحی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پورے کا پورا حج ابراہیم علیہ السلام ہی کی دراصل یہ سنت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ جو پڑھی گئی، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور مشہور ہیں، یہ زمانہ قدیم سے چلتے آ رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل ہے، اور جو کوئی بھی ان مہینوں میں
حج کا سفر کرنے کا ارادہ کر لے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جو بھی آتے ہیں مہینے، اگر واقعی میں وہ صاحب استطاعت ہے اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھا ہے اور وہ نیت کر لیا کہ مجھے حج پہ اب جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ کچھ شرط لگائے اس کی. جب وہ نیت کر لے حج کو جانے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا رفث. رفث کہتے ہیں دراصل ہر اس کام کو، ہر اس گفتگو کو جو انسانی کی جو شہوت ہے اس کو غذا ملے یا اشتعال پیدا ہو اس کے اندر. اللہ فرماتے ہیں ان کاموں سے تمہیں دور ہو جانا چاہیے، خواتین، عورت خاص طور پہ، شہوت. فلا رفث ولا فسوق، اور پھر کوئی گناہ، کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. ولا جدال فی الحج، اور حج کے ایام میں کیونکہ بہت سارے مقامات پہ ناگوار حالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، قدم قدم پہ ہو سکتا ہے آپ کے مرضی کے خلاف ہو، تو وہاں پہ صبر کرنا پڑے گا. ولا جدال فی الحج، کوئی ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. ایک بھیڑ ہے، جمع غفیر ہے، اور وہاں پہ دھکا بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں ناگوار، تو اس کو برداشت کرنا ہے. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنا، کوئی ناخوشگوار بات نہیں کرنا، اور ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہوئے چلنا ہے سفر میں. ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اس کے بعد اللہ فرمائیں کہ دیکھو تم جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ کے علم میں ہے، اس کو ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ بول رہے ہیں اللہ خاص طور پہ حج کا ارادہ کرنے کے بعد تم کو اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی تم نیک عمل کر رہے ہو، اچھا عمل کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے وہ بات. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جناب ہم تو اللہ کے گھر کے سفر پہ جا رہے ہیں، اب کھانے پینے کی اجازت اللہ انتظام کر دیں گا راستے میں. ہوتا ہے ایسا، لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسا، اور اس کو تقوی یا توکل سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. یہ تقوی ہے نہ توکل ہے. تقوی اور توکل یہ ہے کہ ظاہری جو اسباب ہیں اسے آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد توکل ہے. اگر آپ اسباب نہیں اختیار کریں گے جو بھی آپ کے بس میں ہے تو پھر اس کے بعد توکل کی بات کریں گے تو اللہ فرماتی ہے توکل نہیں ہوتا یہ. تو اسی لیے فرماتے تو کچھ لوگ تھے ایسے، اب اتنا لمبا سفر ہے وہ، اب تو خیر کوئی مشکلات نہیں ہے، لیکن پہلے لوگ سفر باندھتے تھے اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، کیا صاحب اسی طرح پانی کے جہاز میں مہینوں لگ جاتے تھے اپنے گھر سے اللہ کے گھر تک پہنچے تک. تو بہت سارے حالات، ناگوار حالات پیدا ہو جاتے تھے وہاں پہ. تو کچھ لوگ ایسا بھی ارادہ کیے تھے کہ بھائی چلو اللہ کے سفر پہ جا رہے ہیں نا، لہٰذا اللہ انتظام کرتے ہیں غذا کا، کھانے پینے کا. تو اللہ تعالیٰ منع کر دیا اس کو، فرمایا کہ نہیں، تم جب اپنے گھر سے نکلو اللہ کے گھر کے جانے کے لیے تو اس کے گھر تک جانے تک کا جو بھی کھانے پینے کے ضروری سامان ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لو. اسے اللہ حکم دے رہی ہے، کیونکہ پہلے کا جو سفر تھا نا، پہلے تو ظاہر ہے کہ آج کے ویسے حالات نہیں تھے. آج تو اللہ یہاں سے لے کے آپ اللہ کے گھر تک جاتے کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے. آپ کو جہاز میں کھانا ہے، اترتے ہی کھانا ہے، ہر جگہ ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس دور کے حالات کے اعتبار سے جو بات کہی گئی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زیادہ راہ اپنے ساتھ لے لیا کرو، یعنی توشہ، کھانے پینے کا ساز و سامان، وہ ساری چیزیں ساتھ رکھو تم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اس کے بعد اصل جو فوکس تمہارا ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سفر کون سا ہے؟ یہ حج کا سفر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری جسمانی غذا کے لیے تو حکم دے دیا، جو بھی کھانے پینے کا ساز و سامان ساتھ رکھو، جسمانی غذا، لیکن اصل یہ سفر ایک روحانی غذا کا ہے نا. اصل ہے یہ تو جسم کی بقا کے لیے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن یہ جو سفر ہے
یہ کوئی بزنس کے لیے سفر نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، آپ کو کاروبار کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ خالص سفر اللہ کے لیے ہے، خالص۔ ایسی صورت میں یہ سفر ایک روحانی سفر ہے، یعنی تمہاری تربیت کی آخری کڑی ہے ابھی۔ تم ایک ایسے مقام پہ جا رہے ہو، روئے زمین کے اوپر اس سے زیادہ مقدس مقام اور کوئی نہیں ہے۔ ایسے مقام پہ تم جا رہے ہو تو تصور کرو تم کہاں جا رہے ہو۔ کوئی پکنک کو نہیں جا رہے ہیں، کوئی چیز تم دیکھنے نہیں جا رہے، بلکہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک محبت جو بندے کو اپنے رب سے بے انتہا پیدا ہو چکی ہے، اس محبت کے فقدان، اس محبت کے اظہار کے لیے تم اس گھر کو جا رہے ہو اللہ کے، کیونکہ اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو جنت کا اعلیٰ ترین نعمت ہے وہ۔ یہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ان کو پیدا ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ان کی محبت کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے کہ تم یہاں آ کے اپنے جذبات کا وہ کر سکتے ہو۔ کہ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے نا، کسی سے آپ کو دشمنی ہو جاتی ہے، کسی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، تو آپ کرتے کیا ہیں؟ اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر کسی بڑے سے بڑے منسٹر کی آپ سے دشمنی ہو گئی یا آپ نہیں پسند کرتے، اس تک نہیں پہنچتے آپ، تو اپنی نفرت کے اظہار کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا پتلا جلا کے جلا دیتے ہے نا۔ یہ اس کے ہوتا کیا ہے؟ آپ کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت بڑا کوئی منسٹر، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا جناب علی پتلا بناتے ہیں، اس کو پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایک بات، ایک ناقص مثال میں آپ کے سامنے پیش کرو، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کے بندوں کو اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو دنیا میں اس تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا اللہ بولا کہ میرے گھر پہ آ کے تم اس کا اظہار کرو۔ اور وہ اظہار بھی کیسے ہوگا؟ 7 چکر لگاؤ تم کعبۃ اللہ کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جناب علی اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ان کے پیچھے گھوم جائے، دادی، وہ کبھی دادی بولتے ہیں، کبھی دادا، کبھی نانا، کبھی نانی، گھومتے ہیں، میرا اپنا مطلب کچھ ہے، کچھ لینا دیونا بہرحال۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ بچوں کی ایک محبت ہے ان سے، اپنے بزرگوں سے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بے انتہا محبت پیدا ہوتا ہے، اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے اور حکم دیا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، روئے زمین کے اوپر سب سے قدیم جو گھر اللہ کا ہے اس کا تم طواف کرو، اس کے محبت کا اظہار کرو اب طواف کی شکل میں۔ اب وہاں پہ جو طواف ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ طواف اللہ کے گھر کا نہیں، پتھر کا نہیں ہوتا، دراصل وہاں پہ اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا، یعنی اللہ ہی کا طواف ہو رہا ایک معنی میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پر چھوٹی سی صورت ہے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ اس گھر کی عبادت نہیں، اس گھر کے رب کی عبادت۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس تمہیں بندگی کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی، اس گھر کی نہیں، وہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اصل یہ جو گھر ہے اس کی نسبت ہے، اس نسبت سے اصل چیز ہے، وہ اس کی عبادت ہوگی، اس کے پرستش ہوگی، وہ پتھروں کی نہیں ہوگی۔ بالکل، یا قرآن واضح طور پہ یہ بات کہہ دیا ہے چھوٹی سی صورت کے اندر، اور بھی دوسرے مقام پہ بھی آئی، سورہ یاسین میں بھی آیت آتی ہے اسی قسم کی کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت ہوگی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کیونکہ یہ گھر قدیم زمانے سے کس کی طرف منسوب ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اس گھر کو دوسرا بھی نام دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ مسجد الحرام۔ خانہ اور کعبہ یہ عربی الفاظ نہیں ہوتے، یہ خانہ کے فارسی کا لفظ ہے تو اس کو کیا نام دیا جاتا؟ مسجد الحرام۔ آپ دیکھیں گے کہ روئے زمین کے اوپر کعبۃ اللہ سے ہٹ کے جتنے بھی مساجد ہیں نا، وہ بھی اللہ کے گھر ہیں، وہ بھی مساجد ہیں، لیکن آپ غور کر کے دیکھیں گے کہ جتنے بھی مساجد ہیں عربی زبان کے اندر، ان کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا، مسجد کہا جاتا ہے۔ اس گھر کو بیت اللہ کہا جاتا ہے صرف، یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ طواف اسی کا ہوگا، کسی مسجد کا طواف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا وہ گھر جب ہے تو طواف اس کا ہوگا، اور جب یہ بھی اللہ کا گھر ہے لیکن یہ مسجد ہے، یہ بیت اللہ نہیں ہے، اسی لیے اس کا طواف نہیں ہوگا۔ روئے زمین کے اوپر طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوگا،
وہ چونکہ اللہ کا گھر ہے نا، اسی لیے قرآن مجید میں اس کی تفصیل دی گئی. وہ رکع سجود، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے لخت جگر سے یہ عہد لیا گیا تھا، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ جو بندے ہمارے اس گھر کے طواف کرنے کے لیے آئیں گے، اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے، رکوع اور سجود کرنے کے لیے آئیں گے، تو تمہارا کام ہے کہ اس گھر کو پاک و صاف رکھو ان کے لیے. پاک وَأَن طَهِرَ، طہور یعنی پاک رکھو گھر کو اللہ کے. جو لوگ آنے والے ہیں عبادت کے لیے، جس میں اعتکاف کرنے والے بھی رہیں گے، جس کے اندر طواف کرنے والے بھی رہیں گے، جس کے اندر رکوع و سجود کرنے والے بھی ہیں، ان سب کی خدمت کرو. کون کرو؟ پیغمبر کرو. ابراہیم، ان کا درجہ دیکھیے اور آج آنے والوں کا درجہ، زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ بول رہے ہیں تمہارا کام ہے ابھی ان کی خدمت کرو، کیونکہ تم میزبان ہے، وہ مہمان ہے. تمہارا درجہ بہت اولا ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے گھر کے تم متولی ہے، اللہ کے گھر کے متولی ہے تم اس کے جناب علی پاسباں بنائے گئے ہو. اب تمہاری جناب علی فرض ہے تمہارے اوپر کہ اس گھر کو پاک اور صاف رکھو. یہ بات اللہ سبحانہ عہد لیا گیا باضابطہ. اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیا، جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں بھی ہے. تو اب آئیے حج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحج اشہر معلومات. تو اللہ یہ بات آگے کہاں چلی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھو تاکہ تم پریشان نہیں ہونا. پریشان نہیں ہونا. دیکھیں اللہ رزاق ہے. رزاق کے معنی آسمان سے رزق نہیں دیتا آپ کو. بارش پڑیں گی، آپ زراعت کریں گے، اس کے بعد جو بھی ہے اس کے بعد غذا ملیں گی، اس کے بعد رزاق ہے اللہ. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب علی کعبۃ اللہ کے سفر پہ جا رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سفر کے اندر جہاں جائے آپ کا کھانے کا انتظام کر دیں گا. ایسا نہیں ہے. اسباب، دارالاسباب ہے یہ دنیا پوری. چاہے تم اللہ کے گھر کو جاؤ، چاہے کہ جنگ و جدال کو جاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، سب پورے قوانین کو اپنانا پڑے گا. اس کے بعد اللہ کے ذات کے اوپر ہی بھروسہ آپ کو، پھر توکل اسی پہ ہوگا. پھر ایسا نہیں یہ چیز میرے پاس ہے اس کے اوپر توکل نہیں، بلکہ یہ چیز جو آپ کو عطا کیا ہے نا، عطا کرنے والے کے اوپر توکل ہوگا، دینے والے کے اوپر توکل ہوگا. یہ جو چیز مل گئی اس کے اوپر بھروسہ نہیں، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوگا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ رزاق ہے وہ. تو اب اس کے بعد ایک سفر غذا، جسمانی غذا، کھانا پینا وغیرہ صادر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن یہ اصل جو سفر ہے یہ روحانی سفر ہے. اب اس کے لیے تم کو جس طرح جسم کے غذا کے لیے بھی ضرورت ہے، اسی لیے روح کے غذا کیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. فرمایا کہ تقوی کا سفر ہے. بسل تمہارے تقوی میں زیادتی ہونا ہے. تقوی، اللہ کا ڈر، یہ ہے اصل سفر تقوی کا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ڈرو اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اب یہ جو سفر تمہارا ہے یہ تقوی کا سفر ہے. اب تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہیں، اب یہ سفر تمہارا جو تم نے احرام باندھا ہے، احرام کھولنے تک تمہارے اوپر جو چیزیں لازم کر دی گئی ہے نا، اب اس میں تقوی کا لفظ لایا گیا جرنلی طور پہ. اس کے معنی یہ ہر اس کام سے بچنا ہے آپ کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ ہر اس عمل سے آپ کو بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہی تقوی ہے اور یہی سفر ہے. یہ پورا 5 دن کا سفر یہی ہے پورے کا پورا. اس کی ٹریننگ کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تصور ہے اچھا چلیے احرام ہے، احرام ہم باندھ لیے. احرام اس کا لفظ کیوں لایا گیا؟ یہ حرمت سے ہے. احرام کے معنی کیا ہے؟ حرمت. حرمت کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو کام آپ احرام باندھنے سے پہلے آپ کے لیے جائز تھے، اب کچھ کام وہ بھی آپ کے اوپر حرام ہو گئے.
احرام باندھنے کے بعد، ہے نا، احرام اسے کہتے ہیں. اور اس کی تربیت نماز سے شروع ہوئی. احرام مثال کے طور پہ جب ہم جماعت میں ٹھہرتے ہیں یا اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع اللہ اکبر، یہاں سے اللہ اکبر، تکبیر. اس پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. یہ تکبیر تحریمہ اور وہ حج کا احرام دونوں ہی کی ہے. یہ بھی حرمت وہ بھی حرمت ہے نا. مثال کے طور پہ اب آپ اللہ اگر بولے آپ تو ہاتھ باندھنے سے پہلے، نماز کی نیت باندھنے سے پہلے جو آپ کر سکتے تھے ہاتھ باندھنے کے بعد نہیں کر سکتے. وہ چیزیں حرام ہو گئے آپ کے لیے. سلام پھیرے تک 5 منٹ 10 منٹ کی جو بھی آپ کی نماز ہے نا، تب تک وہ ساری چیزیں، سلام کا جواب دینا فرض ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ نماز میں چلے گئے، اب اللہ کوئی آ کے سلام کر آپ سن لیے، اب وعلیکم السلام نہیں بول سکتے، اب منع ہو گیا آپ کے لیے. یعنی وہ چیزیں اگرچہ کہ وہ حلال ہے، لیکن تکبیر تحریمہ سے پہلے جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھی، اب وہ بعض چیزیں اب تکبیر کے بعد وہ چیزیں آپ کے اوپر ممنوع ہو جاتی ہیں. کوئی گفتگو فلاں فلاں جو بھی ہے بہرحال وہ منع ہو جائے. کب تک ہے وہ؟ سلام تک، 5-10 منٹ ہے نا. اب یہ کیا احرام؟ اب یہ تکبیر تحریمہ نماز کی سلام تک اس کے اوپر پابندی ہے. اب یہ حج کی احرام کی 5 دن تک پابندی ہے. 5 دن تک پابندی ہے کچھ چیزوں کی جو آپ کے لیے حلال ہے. اسی طرح روزے کا بھی مسئلہ وہی ہے. جب روزے کی آپ نیت کر لیتے ہیں، سحر کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں وہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھی روزے میں حرام ہو جاتی ہیں. دیکھیے آپ یہ تربیت ہو رہی ہے. میں آپ کو اسی لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاتے جا رہا ہوں. حج کیا ہے؟ ہر عبادت میں آپ کے لیے تربیت ہے. روزے میں بھی وہی تربیت ہے. کھانے پینے کی چیزیں حلال تھی لیکن آپ کھا سکتے نہ پی سکتے، روزے وہ حرام ہو گئے. کب تک؟ افطار تک، 12 گھنٹے 14 گھنٹے جو بھی ہے. نماز کب تک؟ 5-10 منٹ. حج 5 دن. اب یہ ہے اصل چیز، اسٹیپ بائی سمجھایا جا رہا ہے. حج کیا ہے؟ حج کے 5 دن احرام باندھ لیے، اب نیت ہو گئی آپ کی. اب اس کے بعد آپ کے اوپر کیا چیز فرض ہے؟ حج بعد جیسے آپ احرام باندھ لیے، نیت کر لیے حج یا عمرہ کی، تو اب کیا چیز فرض ہے آپ کے اوپر؟ تلبیہ. یہ فرض ہے آپ کے اوپر. کب تک ہوگا یہ؟ آپ جا کے کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیں گے. آپ کعبۃ اللہ کی حرم میں داخل ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے اوپر جیسے آپ کی نظر پڑ جائے گی، تلبیہ رک جائے گا، ختم. پھر اس کے بعد دوسرا شروع ہو جائے گا، آپ تکبیر شروع ہو جائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ، یہ شروع ہو جائیے. کہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں نا، کل سے آپ کو بولنا ہے تکبیر. آپ ذوالحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کے اثر تک آپ کو تکبیر بولنا ہی بولنا ہے. حاجی غیر حاجی سب کے لیے ہے. اب تلبیہ فرض ہو گیا. اب تلبیہ کیا ہے؟ اصل حج کی پوری روح یہی ہے کہ ایسے کلمات ہیں، یہ پوری دنیا کے آنے والا ہر انسان ان کلمات کو ادا کر رہا ہے. اس کے اندر ایک غیبی طاقت اور قوت ہے. اس کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اس کے اندر دنیا کے کون سے انسان کون سے علاقوں سے آ رہے ہیں، جن کی زبانیں الگ ہیں، جن کی بولیاں الگ ہیں، جن کا وطن الگ ہے، سب ہیں، اور سب کا ایک ہی لباس ہے، اور سب کی زبان کے اوپر ایک ہی کلمہ ہے. وہ کہیں کا، چاہے وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ گڈا ہے، وہ نکٹا ہے، فلاں جو بھی ہے، بہرحال وہ سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، اور وہ کلمہ ہی دراصل اسلام ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بار بار کس کی مشق کر رہے ہیں؟ آپ اٹھتے بیٹھتے، وہ مشق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، رکوع سجدے میں کیا کلمہ کر رہے ہیں آپ؟ 5-10 منٹ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی ہے نماز میں. اب یہ تلبیہ کیا ہے؟ اسی کی تفصیل ہے یہ. اور تلبیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہم لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں تیرے حضور.
اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا غلام تیرے دربار میں حاضر ہے، لبیک اللہم لبیک۔ کلمہ سوچ اور سمجھ کے اس کی جو گونج ہے اگر اس کو سمجھے، آپ دوڑ رہے ہیں، آپ کے اوپر اس وقت جناب علی کسی کی بھی فکر نہیں۔ مطلب یہ ہے اب آپ احرام باندھ لیے، آپ تلبیہ کہہ رہے ہیں، اب آپ نہ تو اپنی بچوں کی سوچنا ہے، نہ تو بیوی کی یاد آ رہی، نہ تو اماں بابا کی، کچھ نہیں، ختم۔ آپ احرام باندھنے کے بعد آپ کے بیوی، آپ کے بچے سب برخاست، اب صرف آپ اللہ کے لیے ہو گئے، صرف اللہ کے لیے۔ آپ کا یہ پورا سفر، احرام باندھنے کے معنی کیا ہے؟ احرام صرف دو چادروں کا نام نہیں ہے، احرام نام ہے دراصل آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ احرام باندھنے کے بعد آپ کو معلوم ہے آپ کے جسم پہ اگر کوئی کیڑا بھی آ تو مار نہیں سکتے آپ، کوئی کھٹمل بھی آ گیا تو نہیں مار سکتے آپ، کوئی مچھر بھی بیٹھ گیا تو نہیں مار سکتے آپ، ہاں، کوئی آپ کے جسم کا آپ اپنا بال نہیں اکھاڑ سکتے آپ، کیوں؟ آپ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں۔ پورا حج آپ کو یہ بتا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں تیرا غلام، تو میرا مالک ہے۔ حج کے اندر یہ پوری پابندی ہے، کوئی چیز کہ آپ مالک نہیں ہیں۔ عرفات کے میدان میں ہونے دو یا منی کے میدان میں ہونے دو یا حرم کے حدود میں ہونے دو، آپ وہاں پہ ایک معمولی کسی درخت کا پتا بھی نہیں توڑ سکتے آپ احرام کی حالت میں، نہ کوئی پودا اکھاڑ سکتے، کوئی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے آپ احرام کی حالت میں۔ یعنی آپ کو مشق کروائی جا رہی کہ آپ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ مالک تو ہم ہیں۔ اور وہی تلبیہ ہے دراصل، لبیک اللہم لبیک، آپ کے مشق کروائی جا رہا ہے اس سفر کے اندر۔ اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، تیرا غلام حاضر ہے تیرے دربار میں، لبیک اللہم لبیک، پھر لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ پوری کائنات تیری ہے، اس کائنات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کے اندر فرشتے، نہ پیر، نہ پیغمبر، سب نہیں، سب تیری مخلوق ہے، وہ سب تو پیدا کیا ہے، سب کو جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں نا وہ مخلوق ہے، وہ تو ان کا مالک ہے۔ وہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الناس، دو سورت آخری کی آتی ہے نا معوذتین، اس میں وہی بات آئی ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، دعا ہے یہ۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں آپ؟ اے انسانوں کے رب، میں تیری حفاظت میں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اے انسانوں کے مالک، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، اے انسانوں کے الہ، معبود جس کی عبادت پرستش کی جاتی ہے اسے الہ کہتے، لا الہ۔ یہ توحید کی مشق ہے پورا حج۔ جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور شرک سے نفرت کرتا ہے، اللہ اسی کو بلائے ہیں، کسی اور کو نہیں، اس کے حدود میں دوسرا نہیں جا سکتا، اگرچہ کہ انہیں کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اگر شرک ہے اس کے پاس انہیں بھی نہیں آنا۔ یہ بات قرآن میں فائنل کر دی گئی، سورہ توبہ کے اندر آیت آتی ہے آخری حج کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کیونکہ پابندی دین تکمیل ہو چکا ہے، اب کچھ باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائی اپنے گھر کے متعلق، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے مومنو، یہ مشرک جو ہے نا، شرک کرنے والے ذہنی طور پہ بہت گندے ہیں، یہ روزانہ نہاتے دھوتے الگ بات ہے بھائی، مگر ان کا دماغ اللہ کے متعلق گندا ہے، گندگی بھری ہوئی ان کی دماغ میں، ان کے عقیدے کے اندر، ان کے تصورات، اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، اللہ پال رہا، اللہ بارش دے رہا، اللہ رات و دن کو لا رہا، لیکن پھر بھی دوسروں کی پوجا لگے ہوئے، پھر بھی دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی دوسروں کا طواف کر رہے ہیں، پھر بھی دوسروں کی قربانی دے رہے ہیں، اتنے گندے ہیں یہ۔ تو اس کے بعد اللہ بولا کہ اب یہ آخری حج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہے نا،
اس کے بعد بولا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یہ اصول اور قانون بنا دیجئے کہ اب آج کے بعد اس حج کے بعد کوئی مشرک بھی کعبۃ اللہ کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے اصل لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. خالی اتنی بات کافی تھی لبیک اللہم لبیک. پھر بولا نہیں، پہلے اقرار کرو شرک نہیں ہے، تم شرک نہیں کرتے بولو. ہر جگہ ہے یہ. آپ نماز پڑھتے نیت باندھتے ہیں، کیا باندھتے ہیں؟ ہے نا، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک، لا الہ غیرک اقرار ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. حالانکہ آپ مومن ہیں. پھر انی وجہت وجہی للہ بھی ہے وہاں پڑھنے کی ایک دعا، اور اس میں بھی وہی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. اب یہ بول کے تم اللہ کے سامنے آؤ نماز، حالانکہ مومن ہے نماز پڑھنے والا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پہلے اقرار کر کے میرے سامنے آ، ہوں گا مومن لیکن اب کیا ہے تو، اب اقرار کر اللہ میں مشرک نہیں، شرک نہیں کرتا ماں. تو پھر ٹھیک ہے آؤ، شرک ہے تو جائیے، خدا حافظ. جائیے جن سے محبت ہے آپ کو، جائیے جن سے آپ کو لگاؤ ہے، جائیے جن سے عقیدت ہے، وہاں جاؤ. آپ اللہ کے پاس آپ کو اجازت ہے، اللہ کے گھر. مشرک کو نہیں ہے، شرک کرنے والے کو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ جس گناہ سے نفرت اللہ کرتے ہیں وہ شرک سے کرتے ہیں. اعلان کر دیا 70 ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ اللہ محبت کرنے والا ہے. اس کے باوجود اللہ یہ بول دیا جو شرک کرے گا میں اسے معاف نہیں کرتا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو شرک کرے گا اور اسی حالت میں مر جائیں گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر جنت حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا. یہ سن لیجیے آپ اچھی طرح. یہ جو سفر ہے حج کا خالص اللہ کے لیے، توحید کا سفر ہے اس میں. کیونکہ ہر چیز کو آپ اپنے جسم سے کپڑے بھی اتار کے پھینک دیے، کچھ نہیں، صرف اللہ. آپ کروڑ پتی ہوں گے، آپ آدھی دنیا کے مالک ہوں گے، اب اس کے باوجود بھی آپ کو اس کے گھر میں جانا ہے تو سب اتارو. کوئی بادشاہ وشاہ نہیں ہے آپ کے، سمجھ میں آ رہا؟ کوئی بادشاہ نہیں، بادشاہ تو اللہ اس کائنات کا مالک ہے. ہاں اللہ آپ کو بادشاہ بنایا ہے تو آپ کو فقیر بنانے میں کوئی دیر نہیں لگتی. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخت بٹھایا، تخت کے اوپر لٹانے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی. آپ کو اللہ آپ کو کرسی میں بٹھائے، پھانسی پہ چڑھانے کے لیے کچھ دیر نہیں لگتی اس کے لیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بتا دیا ہے. وہ خالق کائنات ہے، پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے. فرما اللہ تعالیٰ اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتی مخلوق. اسی لیے حج آخری سفر ہے. یہ سمجھ لیجیے آپ زندگی کا سفر ہے. احرام، حرمت. اب ہے کیا اب یہ حج؟ احرام ہی سے آپ کچھ کا جناب علی تصور آ جانا چاہیے آپ کو. آپ لباس بدلے، لباس بدلنے کے معنی کیا ہے؟ معنوی طور پہ آپ ظاہری طور پہ آپ لباس بدلے، لیکن یہ سفر کے معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی بدلنا ہے. لباس تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، روزانہ تبدیل کرتے ہیں ہم لباس، کیا بھائی؟ لیکن یہ سفر وہ ہے کہ اب لباس کے ساتھ ایک علامت ہے لباس کی تبدیلی اور چل میں. اصل اللہ کا مطلوب یہ کہ تو اب تمہاری زندگی تبدیل ہونا ہے. یہاں سے تم بدل کے آنا، حج کو جا کے تبدیل ہو کے آنا. تمہیں معلوم ہونا کہ واقعی میں یہ بندہ اللہ کے گھر کو جا کے آیا ہے، واقعی میں یہ بندہ اللہ سے کچھ وعدہ کر کے آیا ہے. وعدہ کر رہے ہیں ابھی اس میں تلبیہ میں وعدہ ہو رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، کسی اور کی تعریف نہیں ہے، کسی کی تعریف ہی نہیں ہے. ان الحمد، دیکھیے آپ تلبیہ کے الفاظ ہیں، سمجھ کے پڑھیں گے آپ، شعور سے پڑھیں گے آپ، تو پھر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ
کیونکہ جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں نا وہ سب گندے ہیں. کون ہے وہ؟ میں اور آپ گندے. ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے اور جب ہم پیدا ہو گئے تو ماں 40 دن تک ناپاک ہو گئے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتی, اتنے گندے ہیں. ماں پیدا ہوئے ہماری ماں اتنی گندی ہو گئی کہ 40 دن تک وہ عبادت کے قریب نہیں جا سکتی انہیں. ہم اتنے گندے ہیں. اللہ قرآن میں رحم ماء مہین, ارے تم یہ حقیر پانی کا خطرہ تھے تم. ہم نے جناب رحم مادر میں رکھا تم کو, اور تم کو ہم عزت دیے, ہم انسان بنائے. ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر, ورنہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈینیج کے اندر ایک کیڑا بنا دیتے تھے آپ کو. نہیں ہے کیڑے مکوڑے, نہیں ہے. گٹر کے نالوں میں کتنے ہی ایک جاندار کیڑے. ہاں اب غور کر کے دیکھیں گے تو ہماری پیدائش بھی ان کیڑوں کی طرح تھی. پہلے کیا تھی؟ ہمارا نطفہ کیڑا ہی ہے ایک معمولی. اللہ بولے تم ایک ناپاک کیڑے ہیں, ایک ناپاک نطفے سے تم کو ہم نے پیدا کیا ہے. یہ ہمارا احسان ہے, ہم نے تم کو عزت بخشا ہے. ہمارا احسان ہے ہم نے تم کو شرف بخشا ہے. ہمارا احسان ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں تم کو بلند کیا ہے ہم نے. یہ ہمارا احسان ہے, تو اس کا شکر تو ادا کرو. تم تعریف تو کرو ہماری, تم دوسروں کی تعریف کر رہی. تم ان الحمد, بے شک حمد, تعریف, شکر صرف تیرے لیے ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ان الحمد والنعمت, جو بھی نعمت مجھے مل رہی وہ تیری ہے. پانی کا ایک بوند یہ خطرہ تیرا ہے. پانی کا ایک خطرہ ایک بوند تیرا, تیری نعمت ہے. میں سانس لے رہا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں, یہ آکسیجن تیری نعمت ہے. سمجھ نہیں رہا انسان اللہ کو بھول کے. حج کے اندر اس کو یہ چیز پریکٹس کروائی جا رہی ہے. اس کو یہ معمولی بات نہیں ہے حج بولے تو آپ, یہ ساری چیزیں اس کو بتائی جا رہی ہے نا. ایک ایک نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم کو دے رہا ہے ہمارے کو, خاص طور پہ فرمایا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے نا. ان الحمد والنعمت, ساری نعمتیں تیری ہیں. لک پوری کائنات تیری ہے, پوری کائنات تیری ہے اور تو اس کا مالک ہے. لک والملک, کیا بول رہے ہیں آپ؟ کیا معنی پیدا ہوتے ہیں اس کے آپ کو معلوم ہے؟ لک والملک بولے تو کیا بات ہے؟ یعنی پوری کائنات تیری ہے, تو اس کا مالک ہے. اور اس کائنات ہے کہ معمولی سا میں بھی ایک چیز ہوں نہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ میں میرا مالک نہیں ہوں, تو میرا مالک ہے. لک والملک کے معنی کیا ہے؟ کہ پوری کائنات کا مالک تو ہے اور میرا بھی مالک تو ہے. جب میرا مالک تو ہے آپ بول رہے ہیں, اس کے معنی کیا پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کیا معنی پیدا ہو رہے ہیں؟ میرا اختیار میرے اوپر نہیں ہے, تو جو بولے وہی سننا ہے میرے کو. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ یہ لک والملک بولنے کے بعد کیا چیز پیدا ہو رہی ہے؟ تو مالک ہے, میرا مالک بھی تو ہی ہے, اور میرے اوپر میرا اختیار نہیں ہے. اب تو جو بولے وہی مجھے کرنا ہے. لک والملک. پھر ختم کہاں ہو رہی ہے؟ لا شریک لک. دیکھ رہی؟ پھر اصل پوائنٹ پہ آ گئی بات. لا, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. کہ بار بار بولو بول رہے اللہ میں مشرک نہیں ہوں, بولو تم میں شرک نہیں کرتا, بولو بول رہے اللہ تعالیٰ بچو تم شرک سے. یہ سمجھا رہے ہیں پورے حج میں یہی ہے کہ تلبیہ ایک. اس کے بعد آپ طواف ہوئیں گا, عرفات کا میدان ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تلبیہ کے معنی و مطلب. اس کے بعد قربانی ہوئیں گی. قربانی کے بعد سے آپ کا تلبیہ بدل کے اب کیا ہو جائے گا؟ تکبیر ہو جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ ذرا غور کرو, آپ پورے حج کے اندر جتنے کلمات آپ ادا کر رہے ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر, کسی کا نام نہیں, حتیٰ کہ رسول کا بھی نام نہیں ہے.
حالانکہ کلمے میں رسول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ آخری سفر جو آپ کو پریکٹس کے لیے بلایا جا رہا ہے تو رسول کیا؟ رسول تو ہمارا میسنجر ہے، صرف پیغام کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ. تو پورا حج، پورے کلمہ جو ادا کر رہے ہیں آپ، پڑھ کے دیکھ لیے، آپ سن کے دیکھ لیجیے، اس میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی کا نہیں، رسول کا بھی نام نہیں ہے. تلبیہ میں کہیں ہے، تکبیر میں کہیں ہے، اور بھی مقامات پہ کہیں ہے، کہیں بھی نہیں. وہ ہے اصل چیز. اب تے کیا ہے تکبیر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. پھر تیرے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوائے کوئی خدا نہیں ہے، تیرے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوائے کوئی عبادت کے پرستش کے لائق نہیں ہے، تیرے سوائے کوئی حاجت روا نہیں ہے. یہ الہ کے معنی ہیں سارے، سارے الہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، تو سب سے بڑا. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، پھر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. دیکھیے آپ، یہ ہے حج، یہ ہے حج. اسی لیے قرآن میں ایک بات کہی سورۃ البقرہ کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں نا، سب سے زیادہ شدید محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں. نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ ولی، سب بعد میں، سب ماں باپ بھی بعد میں، سب پہلے اللہ، سب بعد میں. سب سے زیادہ اگر مومن ہے، وہ سب سے زیادہ شدید محبت مومن کو کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے. یہ تو اقرار کر رہے ہیں آپ، اللہ سے ہوتی ہے. معنی کیا ہے اس کے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی یہ ہیں، آپ کو کسی سے شدید محبت ہو گئی، آپ کو کسی سے شدید محبت ہو گئی، ہمیشہ آپ یہ فکر میں رہتے، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا. محبت ہونے کے معنی کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو، جس سے محبت آپ کو ہو گئی، آپ اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتے. یہ ہے شدید محبت کے معنی. اگر آپ اس کو ناراض کر رہے ہیں تو اس کے معنی پھر آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، جھوٹی بات ہے. پھر جھوٹ بول رہے ہیں آپ. جس سے آپ کو محبت ہو گئی، اس کے معنی ہے کہ آپ اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتے. اگر آپ کو اللہ سے شدید محبت ہو گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو ناراض کرنے والے ہر عمل کو چھوڑ دینا ہے. جن اعمال سے وہ ناراض ہوتا ہے، جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دینا. اس کے معنی ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے. نہیں تو خالی زبانی خرچ ہے. پھر یہ خالی زبانی خرچ ہے یہ محبت کا. آدمی کے اصول، اس کا نیچر ہے یہ. محبت جس سے ہوتی ہے نا، اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا ہو. اب آئیے، اب اس کے بعد قربانی کا لے لیں گے ہم انشاءاللہ. قربانی کیا ہے؟ اب یہ قربانی حج کی ایک آخری رکن ہے. قربانی دینے کے بعد میں آپ کے اوپر یہ حرام کے جتنے بھی پابندیاں تھے وہ سب ختم، برخاست. قربانی دے دینا، بال کم کر لینا ہے، حلق کر لینا، اس کے بعد نہا لیے، دھو لیے، کپڑے پہن لیے، وہ ساری چیزیں ختم، برخاست. ہاں، ایک شرط، ایک ارکان میں سے ایک شرط باقی رہتی ہے، اور وہ آپ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے تا وقت کہ جا کے پھر آپ طواف نہ کر لیتے. طواف کر کے آنا آپ کو، وہ اس کے بعد ہی وہ حلال ہوتی ہے. باقی ساری چیزیں ہو گئی آپ کے لیے. ایک ہی چیز ہے وہ حج کے لیے ارکان میں سے. تب وہ ساری پابندیاں قربانی کے بعد ختم ہو گیا. اور آپ غور کر کے دیکھیں گے تو انسان کی پوری زندگی کا مقصد اسلام یہ بتاتا ہے جو قربانی ہے. قربانی دیے بغیر آپ جناب علی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. آپ قربانی کوئی صرف بکرے کی نہیں ہے. اب آ رہا ہے یہ قربانی کا ذکر.
اب یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام، کچھ وقت زیادہ ہو جائیں گا، 10 یا 15 منٹ انشاءاللہ، اس کو برداشت کر لیجیے آپ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا۔ ابو الانبیاء آپ کو بولا جاتا ہے، پیغمبروں کے والد باپ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے طور پہ ایک لقب دے دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا، دوست۔ یہ کسی نبی کے لیے نہیں بولا قرآن میں، صرف ابراہیم خلیل اللہ، اسی لیے ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کے معنی دوست، خلیل اللہ کے معنی اللہ کا دوست۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہو گئی، بے انتہا محبت ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، یعنی اللہ نے آزمایا، امتحان لیا ان کا، بہت سارے امتحان لیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گیا، پورا اترا، 100%، پورا 100%۔ اللہ بول رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، بس اس نے پورا کیا امتحان کو۔ اس کے بعد ہی اللہ بولے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، اے ابراہیم آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، آپ ہمارے سلیکٹڈ پیغمبر ہو چکے ہیں، اب ہم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے آپ کو امام بنا رہے ہیں، ہیرو بنا دے رہے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کے بعد یہ دوسری بات ہے، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم آپ کو تمام انسانوں کا امام پیشوا بنا دیں گے۔ یہ اعلان ہو گیا سورۃ البقرہ کے اندر۔ بہت سارے امتحانوں کا ذکر قرآن میں آیا، ان امتحانوں میں سب سے عظیم ترین امتحان وہ کیا تھا؟ وہ تھا آپ کے فرزند کی قربانی۔ ہر امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے ہیں اور لاولد ہیں، ابھی تک بھی اولاد نہیں ہے آپ کے پاس، اللہ سے بار بار دعا کر رہے ہیں آپ، اللہ مجھے لڑکا دے، لڑکا دے، لڑکا دے، اللہ آج ہمارا امتحان لے رہے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ تو بہرحال اخیر عمر میں آپ کو ایک لڑکا اللہ عطا کر دیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن صافات میں بھی کیا، اور سورہ ابراہیم میں بھی بات آئی، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے، تو ان کی خوشی جو تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جو خوشی تھی، اس کی انتہا نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ جب ابراہیم خلیل اللہ کے مارے خوشی کے جو الفاظ ان کے زبان سے نکلے، ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ریکارڈ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ تمام تعریف اور شکر اس رب کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں لڑکا دیا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ الفاظ تھے ان کے لڑکا پیدا ہوتے ہو گھر میں۔ وہ کتنے پسند آئیں گے اللہ کو جو اللہ تعالیٰ قرآن میں رکھ دیا اس کو قیامت تک کے لیے۔ ہاں، میرا بندہ اتنا آزمایا، اس کے باوجود بھی جب بڑھاپے کی عمر میں لڑکا ہو رہا تب بھی میری شکر ادا کر رہا۔ شکایت کی تو کوئی ہے ہی نہیں، شکایت نام کی کوئی چیز نہیں ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ سے متعلق۔ کیسے کیسے آزمائشیں ہو رہی۔ ہاں، باپ آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، نمرود سے آپ کا مقابلہ ہوا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ہے نا، ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور بہت ساری آئی۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دو، لے کے جا کے بنجر زمین میں۔ وہ بھی ہے سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر۔ انی اسکنتو، انہوں نے کہا کہ میں اب چھوڑ رہا ہوں اے اللہ اپنی اولاد کو تیرے حکم کے مطابق اس وادی میں، بغیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی ہے کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں نا، تو پانی ہے، کچھ نہیں کیا نہیں، بس تیرے احترام والے گھر کے پاس چھوڑو، تو اس کا دیکھ بھال ہے۔ بہرحال وہاں پہ یہ بات ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی۔ ہاں، اور کئی امتحان لیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا دیا۔ اس کے بعد لڑکا 10-12 سال کا ہو گیا۔ کتنے؟ 10-12 سال۔ تو قرآن میں یہ بات آتی ہے ابراہیم خلیل اللہ سے متعلق سورہ صافات کے اندر کہ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے
ابراہیم کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دی جو حلیم تھا. حلیم کے معنی ہوتے ہیں بردبار, تحمل والا, ہر چیز کو برداشت کرنے والا حلیم. اسی سے لوگ نام رکھے عبد الحلیم, ایک صفت اللہ کی ہے حلیم کے معنی یہ ہے. تو بہرحال حلیم, قوت برداشت جس کے پاس ہو, تحمل والا ہو, ہر چیز کو برداشت کرنے والا ہو, ایسے لڑکے کی بشارت دی. تو جیسے ہی بچہ وہ 10 12 13 سال کا ہو گیا, تو قرآن میں عمر کے الفاظ تو نہیں آتے, لیکن جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے فلما بلغ معه السعی. بس اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ اپنے والد کے کام آنے کے قابل ہو گئے, ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا, اگر میں بچہ ہوتا ہے 10 12 سال کا, وہ کام کرنے کے قابل ہو گئے, ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہے اب. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کتنی انسیت ہو گئی, ان کو کتنی محبت ہو گئی اپنے بیٹے سے, بے انتہا محبت ہو گئی. اب اتنی محبت, اتنی گہری محبت ہو گئی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ والے دیکھیں ابراہیم ہر امتحان میں تو کامیاب ہو گیا, کہ اب یہ حکم دے رہا ہوں کہ بیٹے کو ذبح کرو. یہاں دیکھیں یہ ہے اس قربانی ہے. اس کا ذکر سورہ صافات میں آ رہا ہے. یہ سورہ صافات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. غور سے سنو یہ چیپٹر کو آپ لوگ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, خواب دیکھا انہوں نے, انی اری فی المنام. منام کہتے ہیں نوم کے معنی نیند ہے نا, اور آ کے معنی دیکھنا. اے میرے بیٹے, میں نے نیند میں ایک ایسا خواب دیکھا ہے. وہ خواب کیا ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری. انی اذبحک, ذبح, یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کے حکم سے. فانظر ماذا تری, تیری کیا رائے ہے؟ اب یہاں پہ ذرا آپ کو سوچنا یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا, بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ کے حکم کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام اگر اسماعیل علیہ السلام کے بستر پہ سو رہے کر رہے تو ذبح کر دیتے تھے, یا کہیں بھی لے کے جاتے تھے جھاڑیوں میں لے آ کے ذبح کر دیتے تھے. نہیں, ذبح کرنا ہی تھا نا. لیکن اپنے وہ خواب کو بار بار دیکھے, اب ایک بار نہیں کئی بار دیکھے, دیکھ کے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے اپنے بیٹے سے اپنے خواب کو بیان کر رہی, اور بیان کر کے بیٹے کی رائے لے رہی, تیرا کیا ارادہ ہے. کیا بات سمجھ میں آ رہی یہاں پہ؟ ابھی بتایا میں, اگر یہ بات ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے بیٹا سو رہا تو چھری ہوا ختم. مشورے کے معنی کیا ہے؟ اب مشورے کے معنی یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں. بات یہ ہے, اس بات کو سمجھیے ہم, ہے نا. نہیں تو پھر کہیں بھی سو رہے تو ذبح کر دیتے تھے, ختم. اب اس کے سامنے خواب بیان کرنا, پھر بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے, تیری کیا رائے ہے, کیا مطلب؟ یہ پوچھ رہے ہیں نا آپ ان سے, بیٹے سے پوچھ رہے ہیں آپ, یعنی بیٹے سے امتحان لے رہے ہیں. اچھا, وہ بیٹے سے امتحان کیا لے رہے ہیں؟ اب بیٹے سے امتحان یہ لے رہے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کی تربیت میں کتنا فرما بردار ہے. آخر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم میں کتنے فرما بردار ہے, اور اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی اطاعت میں کتنے فرما بردار ہیں. دو امتحان چل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی 12 سال کا بچہ ہے تو اس کو تربیت کر رہے ہیں نا بھائی, تربیت کر رہے ہیں نا. تو تربیت کے معنی اب کیا ہوں گے؟ اب تو پتہ چلنا پڑے گا میری تربیت کا کیا نتیجہ نکلا آخر. اگر ابراہیم علیہ السلام اس کے پوچھنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام اگر بولتے ابا جان آپ کیا پاگل ہو گئے کیا, بولتے میرے کو بولے تو کیا مطلب ہوئے اس کے, کیا ہوتے تھے اب باتیں, یعنی آپ کی تربیت فیل ہو گئی ہے, نہیں ہوئی. اب یہ بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
دونوں بیک وقت امتحان چل رہے ہیں. اللہ ابراہیم کا لے رہے ہیں علیہ السلام، ابراہیم اپنے لخت جگر کا لے رہے ہیں، اور دونوں کامیاب ہیں. آگے کے جملے میں فانظر ماذا ترى، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈائلاگ ہے یہاں تک. اس کے بعد اب اسماعیل علیہ السلام کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں. جواب یا ابت افعل ما تؤمر. اب وہاں کیا بولے تھے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے. اب اسماعیل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان. اب دیکھیے آپ جواب آ رہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجیے، آپ اس کے اوپر عمل کیجیے. ما تؤمر. پھر اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو تسلی بھی دے رہے ہیں. کیا تسلی دے رہے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے، آپ صبر کرنے والا پائیں گے. یہ بات ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تربیت میں فرمائی تھی. کیا فرمائی تھی؟ اے بیٹا مسلمان کے معنی کیا ہے معلوم؟ مسلمان کے معنی یہ ہے اللہ جو حکم دیا ہے اس کے آگے جھک جانا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اس کے معنی مسلمان کے ہیں. کوٹ کوٹ کے آپ نے یہ تربیت اپنے بیٹے کے اندر بھری تھی، اور جب پوچھا تو جواب دے دیا، تو تربیت تھی. اب بجان آپ ما تؤمر، تؤمر کے معنی امر، حکم اللہ کا ہے اور پھر عمل نہ ہو پھر مسلمان کا کہیں گے ہم؟ حکم اللہ کا ہے، پھر اگر ہم نہ کر دیں تو پھر مسلمان باقی نہیں رہتے ہم. یا بتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو آپ مجھے صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا پائیں گے. اب اس کے بعد کے الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ فلما اسلما وتلہ للجبین. فلما پس جب وہ دونوں، کون؟ باپ اور بیٹا، فلما اسلما اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے. کیا بات، وہ تو پیغمبر ہے پھر مسلمان ہو گئے بول رہا قرآن اللہ. اب فلما اسلما اللہ بول رہی ہے بات، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل سجدے کی شکل میں لٹا دیا. فلما اسلما کے معنی کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ بس یہ دونوں مسلمان ہو رہے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ اللہ جو حکم دیا ہے باپ کو ذبح کرنے کا اور بیٹے کو ذبح ہونے کا، بخوشی یہ دونوں اللہ کے حکم عمل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. عمل کی تیاری کرنے والے کو مسلمان بولتے ہیں. یہ ہے. اور یہ سب کہاں ہو رہا معاملہ؟ خواب میں. کہاں؟ ڈائریکٹ حکم نہیں دے رہے اللہ، خواب میں ہے یہ. آپ اندازہ لگائیے آگے چل کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اسلمہ کے بعد وَنَادَيْنَاهُ ابراہیم، لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام. جیسے اس ذبح کی تیاری کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آواز لگائی. کیا آواز لگائی؟ قد صدقت الرؤیا. ابراہیم خواب کو سچا کر دیا تو. خواب حکم نہیں دیا ہم تمہارے کو، خواب ہے یہ. ہم لوگوں کو ہوش کی شکل میں دن دیوالے حکم دے رہے تو نہیں عمل کر رہے، اور تو نیند کی شکل میں خواب کو سچا کر دیا. ہاں بھائی کتنے حکم ہیں ہم کو، پوچھ کے پھینک دے رہے ہیں اپن. یا ابراہیم حکم نہیں تھا، خواب میں اشارہ تھا صرف. تو اللہ بولا اس کو قد صدقت الرؤیا، خواب کو سچا کر دیا. سوچو آپ، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اور ہم اس طرح کی اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح ان کا بدلہ ان کو مقام دیا کرتے ہیں.
ان ھذا لہو البلاء المبین. اب دیکھیے اللہ کیا بول رہے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں تھی. لوگ ایک دوسرے کو قتل کیے ہیں، جنگوں میں قتل ہوئے ہیں، مگر صاحب میں مد مقابل تھا. یہاں تو ایک باپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا. ان ھذا لہو البلاء المبین. کھلی ہوئی آزمائش تھی، امتحان تھی ابراہیم کے لیے سب سے بڑی. ابراہیم خلیل اللہ. اس کے بعد فرمایا فدیناہ بذبح عظیم. جب تم نے کامیابی ہو گئے امتحان میں تو ہم نے کیا کیا، اب فدیے کے طور پہ ہم نے ایک دمبے کو لایا. اسماعیل کو ہٹا دیا، اسماعیل کو ہٹا دیا، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک جانور کو لایا. اور جانور ذبح کرنا ایک فارمیلٹی ہے، ایک رسمی عبادت ہے. یہ اصلی عبادت بیٹے کو ذبح کرنے کی تھی. اس میں کامیاب ہوگا ابراہیم. اب یہ باقی جو بھی ہے نا، یہ صرف رسمی ہے. ابھی اس کو یاد کرنے کے لیے کیا فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بہت بڑی قربانی اسماعیل کی، اور ان کے مقام پہ بکرا لے لیا، دمبا فدیے کے طور پہ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، ہم اس کو قیامت تک آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. تم بھی یہ نقل کرتے رہو. ترکنا چھوڑ دیا ہم نے، فی الآخرین آخر میں آنے والوں تک. سلام علی ابراہیم. ابراہیم سلامتی ہی سلامتی ہے تیرے اوپر. یہ ہے قربانی کا ذکر یہاں. اچھا، اب قربانی کیا ہے، اب ہم اس کا جائزہ لیں گے تھوڑا. قربانی کا اصل پس منظر آپ تو سن لیے قرآن سے، کوئی تاریخ نہیں، ہسٹری نہیں، قرآن سے. تاریخ بھی بولے تو کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے نا، صحیح بھی غلط ہو سکتی ہے، یہ تو قرآن ہے. اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قربانی کا پس منظر کیا ہے، قربانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ معلوم ہو گیا. کیا معلوم ہو گیا، قربانی بکرے کی نہیں تھی، بیٹے کی تھی. یہ معلوم ہو گیا نا. اب ہم جو قربانی دے رہے ہیں وہ کون سی دے رہے ہیں، وہ بکروں کی دے رہے ہیں. فرق کیا ہے، اس کو ہی سمجھنا ہے اصل میں، اور کچھ نہیں باقی کا معاملہ. اب قربانی کے معنی کیا ہے. اب سب سے پہلی قربانی روئے زمین کے اوپر جانور کی شکل میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے دی. یہ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے نا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کر کے ان کو سناؤ آپ کی قوم کو، جو وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو دونوں قربانی، 2 بھائی قربانی دیے، دونوں بیٹے. تو اس زمانے میں اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی جانور کو ذبح کر کے لوگ رکھ دیتے تھے، تو آسمان سے ایک قسم کی آگ کا بگولا آ کے اس کو راکھ بنا دیتا تھا، جلا دیتا تھا. تو جو جانور راکھ بن گیا تو اللہ قبول کر لیا اس کو، اور جو اللہ قبول نہیں کرا وہ اسی پڑھ کے سڑ جاتا تھا. یہ طریقہ تھا. نہیں آپ کو دنیا میں معلوم ہو جا رہا تھا قربانی قبول ہوئی یا نہیں اس زمانے میں، ہے نا. کتنی بڑی بات تھی وہ. تو بہرحال ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کیا وہاں پہ کہ ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اور جس کی قبول نہیں ہوئی انہیں حسد میں آ گیا، انہیں حسد میں آ گیا. حسد میں آ کے کہنے لگا اپنے بھائی کو لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دیتا ہوں. میری کہیں نہیں قبول ہوئی، تیری ہوئی. آج بھی دنیا میں ایسے بیوقوف آئے نا ضدیاں، وہ وہاں سے ہے کنیکشن. اور کیجیے آپ، ارے میں کہیں کو نہیں ہوئی، تو غور کر. اب اس کے بعد یہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا. لَأَقْتُلَنَّكَ، میری کیوں نہیں قبول ہوئی. اب جس کی قبول ہوئی تھی وہ بھائی اپنے بھائی کو جواب دیا، بھائی خواب قربانی قبول ہونے کے لیے اللہ کے پاس کچھ شرط ہے.
اگر وہ شرط تمہاری پوری ہو گئی تو تمہاری بھی قبول ہوتی تھی، وہ شرط پوری نہیں ہوئی تمہاری قبول نہیں ہوئی. اور وہ شرط کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان لوگوں کے قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا متقی ہوتے ہیں؟ متقی کے معنی قربانی تو آپ دے رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر اللہ کی نافرمانی کا جذبہ آج بھی باقی ہے. مطلب اللہ کی اطاعت نہیں، نافرمانی قربانی بھی دے رہے ہیں، نافرمانی بھی. تو ایسوں کی قربانی نہیں قبول ہوتا جب تک کہ تقویٰ نہ ہو. ابھی حج کے سفر میں کیا بولا میں؟ وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، اصل تقویٰ ہے نا. اور یہ بات تو آدم علیہ السلام کی ہوئی نا. اور یہاں پہ پھر اللہ نے عام قربانی جو قیامت تک ہونے والی ہے، ہر انسان جو دے رہا مسلمان، ان کے متعلق اللہ قرآن میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تم قربانی دے رہے ہو، نہ تو اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ تو گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے اس قربانی سے وہ کیا ہے؟ تقوی. ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تم سے تقوی چاہتے ہیں، تمہارے اندر اللہ کا ڈر چاہتے ہیں، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ صفت اللہ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں پیدا ہو رہی تو تمہاری قربانی رد ہو گئی. اب یہاں پہ کیا بات آئی؟ بکرا تو ذبح کر دیے، اب ہم کچھ جائزہ لیں گے قربانی کے اوپر، حالات حاضرہ پہ ہماری قربانی کیا ہے. اصل مسئلہ ہے ابھی ہے نا. قربانی سب سے پہلے یاد رکھیے کہ بکرے کی نہیں، بچے کی دی گئی، بیٹے کی تھی. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز تمہارے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہیں نا، وہ اللہ چاہتے وقت آنے کے اوپر اللہ کے لیے وہ خرچ ہو جانا چاہیے. وہ ہے قربانی. یہ بکرے کاٹ کے روز کھاتے رہو تم سے بحث نہیں ہے نا. روز بکرے کاٹتے، ہر بکرا کاٹتے وقت تو ایک ہی دعا رہتے بسم اللہ اللہ اکبر. لیکن یہ قربانی کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ یہ پیچھے کہ امتحان ہے. اور امتحان کس چیز کا لیا گیا؟ جو چیز آپ کے پاس فالتو پڑی ہوئی اس کا لیا گیا نہیں، جو چیز آپ کے پاس قیمتی ہے، جس سے آپ کو لگاؤ ہو چکا ہے اور آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، آپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگتے ہیں. اور جب مانگے وہ حالات پیدا ہو گئے، اس وقت وہ چیز آپ کو خرچ کرنا، تو پھر یہ قربانی قابل قبول ہوتی ہے اللہ کے پاس ہے نا. چوتھا پارہ اٹھائیے اور پڑھیے سورہ آل عمران میں آیت آتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کا مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کر سکتے تا وقت کہ جو چیز تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے وقت آنے کے اوپر اسلام اور اللہ کے لیے وہ چیز خرچ نہ ہو جائے. اگر یہ جذبہ ہے تمہاری ہر قربانی قبول ہے. اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا تمہارے لیے اللہ کے لیے تو پھر تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے. گویا کہ عام جیسے بکرے کاٹ کے کھاتے ویسے کھا لو. یہ ایک علامت ہے. آپ کیا بول کے کاٹ رہے ہیں بکرے کو؟ بسم اللہ اللہ اکبر. کیا مطلب ہوا؟ عملی طور پہ بکرا اللہ کی بڑائی بیان کرتے اپنی جان دے دیا. اللہ تو ہی بڑا ہے نا. آپ چھری پھیرے اللہ اکبر بولے تو ذبح کون ہوئے؟ آپ نے ہوئے نا، آپ کا بچہ ہوا. کون ذبح ہوا؟ وہ بکرا ہوا. کس کے آگے ذبح ہوا؟ اس نے اللہ کی بڑائی کے آگے اپنی جان دے دیا. تو دراصل یہ کیا ہے؟ ایک علامت ہے. یہ تو مجھے دینا ہے، وقت آنے کے پر مجھے جان دینا ہے. اس بات کو اللہ قرآن میں فرمایا سورہ انعام میں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لک وبذلک امرت. فرمایا دیکھو اے رسول آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت رب العالمین کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، نہ میرے بیوی بچوں کے لیے ہے، نہ کسی کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہے. کیونکہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ کی نعمتوں میں پل رہا ہوں اور موت و حیات اس کے اختیار میں ہے. لہذا ہر حکم کے اوپر مجھے آگے اپنی گردن جھکا دینی چاہیے.
تو مطلب کیا ہوا؟ ہر پوری زندگی میری، موت زندگی سب اللہ کے لیے ہے. یہ قربانی ہے اصل میں. قربانی وہ بکرا ذبح ہو گیا، اللہ کی بڑائی کے آگے اپنی جان دے دیا، علامتی طور پہ دیا، تو وہ تو مجھے دینا تھا. اسی لیے دیکھیں وہ تصور کو لانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے تصور کو لانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دیتے تھے نا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتے تھے ذبح کرتے. یہاں ٹھہرو تو. اپنی بیٹی لخت جگر کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کے وہاں کھڑا کرتے تھے ذبح کرتے وقت. کیا تصور تھا؟ ابراہیم تو بیٹے کو لٹائے تھے، میں تو کھڑا کر رہا ہوں صرف. یہ تصور کے لیے بلا کے کھڑا کیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی ورنہ، کیونکہ اصلی قربانی تو وہاں پہ ابراہیم کے خلیل اللہ کے لخت جگر کی تھی، اور میری لخت جگر کو تو میں سامنے کھڑا کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ اللہ اگر مجھے حکم دیا، وہ امتحان میں دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ ابراہیم تو دے دیے، ابراہیم خلیل اللہ تو امتحان دے دیے، اور میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں، ہے نا بھائی؟ اسی لیے کم سے کم لا کے کھڑا کرتے تھے. اور یہ تصور تھا کہ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام ان کی جگہ پہ یہاں فاطمہ ہے. یہ تصور لائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر اپنی قربانی میں جان ڈالنے کے لیے. فارمیلٹی، رسمی قربانی نہیں، اصل جو قربانی ہے. یہاں تو اپنے بیٹے کو ذرا سا جناب علی کھراچ آ گئے تو نہیں برداشت کر سکتے اپنے بچے کو، اتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، اور ہونا چاہیے بالکل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، وہ چیز دیتا ہے تو مانگتا بھی ہے آپ سے. پھر وہی امتحان ہے، جو چیز دیا وہ دینے کے بعد اگر آپ سے مانگ رہا ہے، وہی امتحان ہے. اب دیتے یا نہیں دیتے، امتحان تو یہی نا، اور کیا ہے پھر؟ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، آپ دے رہے ہیں. بکرا تو کامیاب ہو گیا، بکرا کامیاب ہو گیا. اپن کامیاب ہوئے یا نہیں وہ دیکھنا ہے. انہیں ہو گیا کامیاب، چلے گیا انہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ قربانی دینے والا کامیاب ہے یا نہیں ہے. غور کیجیے آپ، قربانی اس لیے جو چیز سب سے زیادہ محبوب آپ کے پاس ہے وہ چیز کی قربانی ہے، اور اس کے اندر کوئی نقص عیب بھی نہیں ہے. کسی چیز کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، وہ چیز آپ کو پسند ہوتی ہے. یہی معاملہ ہے. تو اسی لیے ہم جب بکرے خریدتے ہیں نا قربانی کے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہونا بکرے میں، سنگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا، کانا نہیں ہونا، لنگڑا نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں ٹٹولتے ہیں. سمجھ میں آ رہے؟ ہاں، کبھی بکرے کو اٹھاتے ہیں، کبھی نیچے سے پکڑتے ہیں، اس سے پکڑتے ہیں. سوب دیکھ رہے ہیں بکرے کے پورے عیبان، اپنے اندر کتنا ہے وہ دیکھو ذرا. تم پہلے دیکھنا تو وہ ہے اصل میں. بکرے کو ذبح کرنے کے لیے جب اتنی فوج ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کے اعمال میں کتنے عیب ہے، وہ دیکھو. اللہ آپ کے اوپر نظر کرے، بکرے پہ نہیں رکھتے. آپ کی نیت کے اوپر، آپ کے اخلاص کے اوپر اللہ کی نظر ہوتی ہے، بکرے کے اوپر اللہ کی نظر نہیں ہوتی، آپ کے اوپر ہوتی ہے. اور آپ کے اندر کتنے خرابیاں ہیں جو بکرے میں باپ ٹٹول رہے ہیں، آپ میں کتنے خرابیاں ہیں، آپ میں کتنے کمزوریاں ہیں، اس کو جائزہ لو پہلے، اور پہلے اس کو درست کرو. تم بکرے کا نہیں ہے معاملہ، ہم خالی بکرے کے پیچھے پڑے ہوئے خالی، اور وہ بھی قربانی کی غرض نہیں، کھانے کی غرض سے دے رہے، خالی نام قربانی کا چل رہا. سمجھ میں آ رہا؟ چار بیٹے قربانی کا بکرے گھر کے اندر بندھے ہوئے لا کے، بات کیا ہو رہی ہے؟ 3 دن قربانی کے ہے، وہ آپ آپشن ہے، حکم نہیں ہے 3 دن کا. حکم تو یہ کہ ایک ہی دن میں ہو جانا ہے، پہلے دن وہ، کیونکہ اگر جانور نہیں ملا، کوئی پریشانی ہے، ایسا ہے تو آپشن ہے، جب تک دو، بلکہ وہ حکم نہیں ہے. حکم تو پہلے دن کا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، گھر کے اندر 4 بکرے بن گئے، پہلے بولے بیٹا آپ بڑے بھائی، آپ باوا کا آج کاٹیں گے، بیٹے کا کل کاٹیں گے، دوسرے بھائی کا کل کاٹیں گے. کھانے کے دھندے چل رہے ہیں، قربانی کہاں ہو رہی؟ اور ہی نہیں قربانی، معاف کرے اللہ، دھندے چل رہے ہیں. یہ سب مسخرہ بن رہا قربانی کا، ایک فیشن بنا رہی ہے قربانی کو. تیرا بکرا میرا بکرا، تیرا بیل میرا بیل، سمجھ میں آ رہا؟ تو کتنے میں لایا، میں کتنے میں لایا، تیرے اندر کتنا گوشت نکلا، میرے پاس کتنا گوشت نکلا. ارے یہ قربانی ہے یا اللہ بولا تم اپنے تقوی کو دیکھو؟ ہاں، قربانی اصل ہے کس چیز کی بھائی؟ ایک بکرا نہیں، 100 بکرے کاٹ سکتے آپ، 100 بکرے آپ کاٹ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل اپنی تربیت ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیے آپ،
اب قربانی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اصل قربانی بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جو چھری آپ جانور کے گلے پہ پھیر رہے ہیں نا، کاٹ رہے ہیں نا، وہ چھری دراصل حقیقی قربانی یہ ہے، وہ چھری جانور کے گلے پہ چلنے سے پہلے آپ کا وہ نفس ذبح ہونا ہے. آپ کے نفس کو ذبح کرنا ہے پہلے. آپ جب تک آپ کا نفس ذبح نہیں ہوا کتنے بھی قربانیاں بیکار ہے. پہلے نفس کو ذبح کرو، اپنے تکبر کو ذبح کرو، اپنی بڑائی کو ذبح کرو، اپنے ایگو کو ذبح کرو. سمجھ میں آ رہا؟ اپنے غرور کو ذبح کرو، اپنے ریاکاریوں کو ذبح کرو، اپنی نفرتوں کو ذبح کرو. سمجھ میں آ رہا؟ اپنے گناہوں کو ذبح کرو. ہاں، یہ ہے اصل ذبح قربانی. اگر یہ چیز ذبح نہیں ہو رہی، آپ جا کے 100 بکرے بھی آپ ذبح کریں گے، اللہ کے دربار میں کوئی قبول نہیں ہوگا. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں پہلے. جانور نے آپ مطلوب ہے، قربانی دینے والا مطلوب ہے. اصل میں وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں جناب عالی. اس کے بعد انہیں قربانیوں پہ قربانیاں دے رہا، وہ بھی فیشن بنا لیا. سمجھ میں آ رہا؟ نماز نہیں پڑھتا مگر قربانی دا فیشن ہے. یہ کون بولے آپ؟ تو اصل قربانی یہ ہے کہ جو چھری اس جانور پہ چل رہی، وہ چھری آپ کے نفس کے اوپر چلنا ہے. آپ کا وہ نفس ذبح ہونا ہے جو اللہ کے راہ میں، اللہ کی اطاعت میں آڑے بنا ہوا ہے. وہ غرور و تکبر خدا ہونا ہے جو اللہ کی بڑائی کے آگے آپ اپنی بڑائی چلا رہے ہیں. اللہ کی تعریف کے آگے آپ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں. یہ ذبح ہونا ہے پہلے آپ کے پاس. وہ جو نفرتیں آپس میں ہیں نا، پہلے وہ ذبح ہونا ہے. پھر وہ قربانی اللہ کے پاس قربانی ہے. وہ خالی یہ کر لینا، گوشت کھا لینا، کباباں ڈال لینا، فریجوں میں رکھ لینا، یہ قربانی نہیں ہوتی ہے. معنوی اعتبار سے قربانی وہ ہے نا. اچھا، اس میں بھی مسئلہ کیا ہے؟ اب اس میں بھی مسئلہ یہ عموماً یہ ہے، قربانی کا دے رہے ہیں ہم، دے کے کر رہے کیا؟ ایک مذاق چل رہا. قربانی کا گوشت تھیلیوں میں بھر رہی ہے. امی بولے چلو بھائی لے جاؤ، دے کے آؤ، بانٹ کے آؤ بولے پھر بھر کے لا رہا تھیلیاں. قربانی عجیب مسخرہ بنا چاہ رہا. وقت خراب، پیٹرول خراب، گاڑی خراب، کہیں کو جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں الٹا قربانی کا گوشت دے رہے ہیں جناب عالی، پھر لا رہے ہیں آپ، بلکہ 1 کلو زیادہ لا لیا وصولی میں. اور کیا بولے اللہ قرآن میں؟ کلو واطعموا البائس الفقیر. قربانی دے کے قربانی کا گوشت تم بھی کھاؤ، اور جو نادر ہیں، بے بس بے کس ہیں، اور جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان میں بانٹ دو قربانی. کن میں بانٹو؟ جو فقیر اور بے بس ہیں. آپ کس کو دے رہے ہیں؟ جو دیا قربانی اس کو دے رہے ہیں. قربانی دیا بھی اور 2 بکرے بھی گھر کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کو لے آ کے دے رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے بھائی؟ بائس الفقیر بولا قرآن. ہاں، نہیں کھا سکتے، فقیر ہے، بائس ہے، یعنی بے بس ہے، بے کس ہے، معتر ہے. سمجھ میں آ رہا؟ قناعت پسند لوگ ہیں. قناعت بھی بولا قرآن میں. قناعت کے معنی کیا ہے؟ قناعت پسند، یعنی عزت دار جو لوگ ہیں نا، وہ مانگتے نہیں، چہرہ بھی نہیں بناتے، بھائی ہم کچھ بھی نہیں کرے بول کے تر و تازہ رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو تمہارا کام ہے ان تک پہنچنا، دینا ان کو. جا کے دیے نہیں انہوں قربانی، بھائی معلوم کرنا آپ کا کام ہے. منگنا کیا انہیں فقیر کے ویسا نہیں ہے. قناعت ہے، قناعت پسند ہے. یہ لوگ مانگتے نہیں، اپنا چہرہ بھی نہیں بناتے ویسا. سمجھ میں آ رہا؟ تو معاشرے کے اندر ہمارا کام ہے ان کو دینا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ قربانی جو نہیں دیا اس کو نہیں دے رہی، اور دیا اس کو دے رہے لے آ کے. یہ بھی غلط طریقہ ہے، صحیح نہیں اصولی طور پہ. تو بہرحال قربانی سے متعلق یہ بات آئی، حج سے متعلق بھی جو باتیں آئیں، میری سمجھ میں جتنی بھی باتیں آئیں بتوفیق الہی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اب اس کے اندر کچھ غلطیاں بھی میری طرف سے ہے، تو اس میں انسان بشر غلطی ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں آ رہی نہیں، آپ یوسف صاحب آپ کوئی غلط بات بولے تو آپ نشاندہی کرنا میرے کو. نہیں نشاندہی کرنا بھائی یہاں غلطی ہوئی ہے، یا پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کی بھی وضاحت کر لینا، بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آپ کی. تو میری ذمہ داری ہے یہ کہ بھائی سمجھ میں نہیں آئی آپ کی وہ بات تو میں سمجھا دینا، لیکن غلطی ہے تو میں اصلاح کر لینا. سمجھ میں آ رہا؟ یہی اصل چیز، اصل قربانی یہی ہے. اصل قربانی کیا ہے؟ کسی کے غلطی کو معاف کر دینا اور اپنے غصے کو پی جانا، یہ قربانی ہے. ہاں، یہ قربانیاں سب بھول گئے اپن.
خالی قربانی یاد رکھیے جناب علی کباب کی قربانی کے تعلق سے میں جو آپ کو بات بول رہا ہوں اس وقت، قربانی تقریباً جتنے لوگ دے رہے ہیں آج اللہ ماشاء اللہ، ایک 5% کو بتا دو 95% سب مسخرہ بنا کر رہے، مذاق کر رہے. اب تو ویڈیو گرافیاں نکال رہے ہیں بکروں کے، میں اطلاع بھیج رہے ہیں، دیکھ میرے بکرے، دیکھ میرے بکرے، دیکھ میرا بیل، دیکھ میرا بیل 60,000 میں خریدوں. وہ ہندوستان سے زیادہ بنگلہ دیش پاکستان میں چل رہا، سمجھ میں آ رہا. 3 لاکھ کا بیل، 5 لاکھ کا بیل، بولی بیل، وہ بیل، یہ بیل، عجیب. اور جناب علی اتنے شانے لوگ ہیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کرے بولے تو بکروں کو جو ہے ایسی ان کے اوپر محنت کرے کہ ان کو اللہ اللہ اکبر کی کیسی آواز نکالنے لگے. اب انہیں نکال رہا، ارے دیکھا ہے 5 لاکھ کا ہے، اللہ اکبر رہا. اللہ اکبر ہو رہا. ارے کہاں بول رہا ہے، غور سے کان لگا کر سنو ذرا. وہ 3-4 رہتے انہوں کیا بول رہا، وہ کو معلوم بھی نہیں ہے. وہ 3-4 انہیں بیچنے والا ظاہر طور پہ ایک ہے، باقی 4-5 کھڑے ہوئے. کہاں پہ ہاں بھائی اللہ اکبر آواز آ رہی، ارے ہاں بھائی آ رہی. وہ پورے ملے ہوئے اس کو بیوقوف بنا کے اللہ اکبر، ارے لا بھائی 3 لاکھ کا. اس سے اچھا گھر کو لے کے گئے تو پھر وہی میچ بول رہا انہیں. ارے وہاں اللہ اکبر بول رہا ہے، یہاں نہیں بول رہا. بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. اسی لیے قربانی کا مقصد کیا ہے سامنے رکھو آپ. یہ نہیں ہے مقصد بڑے بڑے جانور فلاں فلاں یہ وہ، تو دے رہا میں دے رہا ہوں، وہ دیکھ رہا وہ دے رہا، کچھ بھی نہیں ہے، خالی مذاق چل رہا. ریاکاری اللہ کو پسند نہیں، بلکہ اللہ نے بت پرستی سے جوڑا ہے ریاکاری کو. ہاں حدیث میں بات آئی، من تصدق یرا فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، مال خرچ کیا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. ختم. اللہ سے توجہ اس کی ہٹ گئی، اب دوسروں پہ آ گئی. انہیں خوش ہونا، انہیں دیکھنا، انہیں دیکھنا. وہاں پہ حدیث میں ہے کہ اگر یہ تیری نیت ایسی ہے تو پھر تیرا یہ عمل شرک ہے، مشرک کا عمل ہو گیا ہے. اللہ بچائے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عملی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج اور قربانی کے صحیح جو فوائد ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اخلاص، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.